بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نور اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے نواز شریف صاحب کا ایک مرتبہ پھر خاموش پیغام۔ وہ پیغام کیا ہے؟ اور ویسے تو پیغام جنرل فیض حمید کو بھی دیا گیا ہے، لیکن کیا وہ پیغام اپنے منطقی انجام تک پہنچے گا؟ ان کے بھائی کی گرفتاری، پھر رہائی، پھر گرفتاری، پھر فرار اور پھر جوڈیشل ریمانڈ، کہانی کیا ہے؟ اور کیا اس کہانی کا انجام کوئی بہتری کی طرف آئے گا یا بس انجام ہو جائے گا اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا؟ لیکن ان سب چیزوں سے اہم اور بڑی خبر تھی پاکستان کا دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کرنا۔ وہ دہشت گرد جو پاکستان میں ہوں یا پاکستان سے باہر، افغانستان میں بھی دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر حملہ کیا گیا ہے، اور خود افغان حکومت نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے، اس بات کی تصدیق کی ہے کہ 8 دہشت گرد مارے گئے ہیں ان حملوں میں جو پاکستان کی ایئر فورس نے کیا ہے۔ آج ارلی مارننگ یہ حملے ہوئے، لیکن یہ کیوں ہوئے؟ اس سے پہلے جو 2 روز قبل پاکستان پر اٹیک ہوئے، جس میں پاکستان کے ایک چیک پوسٹ پر شمالی وزیرستان میں حملہ کیا گیا، اور وہاں پر ایک کرنل، ایک کرنل، ایک کیپٹن اور دیگر سپاہی جو ہیں وہ شہید ہوئے۔ پاکستان کی طرف سے بڑا کلیئر بار بار بتایا جا رہا ہے کہ اس حوالے سے زیرو ٹالرنس ہوگی، ہم برداشت نہیں کریں گے۔ وہاں پر بھی مسئلہ یہ کہ وہ کب تک ہم تابوت اٹھاتے رہیں گے؟ وہ تصویریں جب ایشو ہوتی ہیں کہ آرمی چیف اور صدر پاکستان نے دونوں طرف سے وہ تابوت اٹھائے ہوئے ہیں شہیدوں کے، اور وہ لے کر آ رہے ہیں۔ شہید کے والدین، شہید کے فادر کی والد نے جو بات چیت کی ہے وہ بھی ایک کمال کی گفتگو ہے۔ مطلب نوجوان بیٹے کا غم جو ہے وہ کیا ہو سکتا ہے وہ ہر انسان سمجھ سکتا ہے، لیکن انہوں نے جس حوصلے کے ساتھ جس طرح سے بات کی کہ وطن کی خاطر وہ اپنے باقی بیٹے بھی یا اور اولاد بھی ہو تو اس کو بھی قربان کرنے کو تیار ہیں، مطلب انہوں نے اس میں غم زدہ ہو کر نہیں دکھایا۔ ان کے حوصلے، ان کا عزم جواں تھا، اور وہ بتا رہے تھے کہ ہم اس پاکستان کی حفاظت کرنا جانتے ہیں۔ لیکن یہ قربانیاں کب رکیں گی؟ وہ لوگ اب یہاں پر 2 ایلیمنٹس ہیں۔ ایک تو وہ جو یہ اٹیک کر رہے ہیں، جن کے خلاف یہ بڑی کارروائی ہوئی ہے، جو ہم نے دیکھ لیا ٹاکستان کے اپنے علاقوں میں بھی مختلف جگہوں پر ہوئی ہے اور افغانستان کے اندر بھی ہوئی ہے، اور دوسرے وہ جو اس کو سپورٹ کرنے والے ہیں، اس کے لیے بھی ڈھیر لگا ہوا ہے۔ وہ ٹویٹس آپ اٹھا کے دیکھ لیں، سوشل میڈیا، دیگر پلیٹ فارمز دیکھ لیں، جس طرح سے وہ لوگوں کی تضحیک آمیز رویہ تھا، وہ جو نفرت نظر آ رہی ہے ان کے خلاف، جس طرح سے تذلیل کی جا رہی ہے، وہ بھی ایک مختلف ہی منظر ہے۔ مطلب سمجھ ہی نہیں آتی ہے کہ کوئی پاکستانی ہے جو پاکستان کی فوج کے خلاف، پاکستان کے ان جوانوں، افسروں، ان پاکستانیوں کو جو اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں، ان کے خلاف بکواس کر رہے ہیں اور وہ کیے جا رہے ہیں۔ بہرحال ان کا تو ایک الگ معاملہ ہے کہ وہ کیسے ڈیل ہوگا اور کیسے مسئلہ حل ہوگا، لیکن دہشت گردوں کو، جن کے لیے حکومت نے بار بار اعلان کیا، آرمی چیف نے اعلان کیا، اور اس دن پریزیڈنٹ آف پاکستان آصف زرداری صاحب نے بھی اعلان کیا کہ ان کا خون رائے گاہ نہیں جائے گا، اور پھر فوری یوں کوئک ایکشن جو ہے نا وہ ہمارے سامنے ہے۔ یہ کوئک ایکشن بہت کم نظر آتے ہیں، لیکن جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں پھر وہ نظر آتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب بھارت نے ایک حرکت کی، وہ ان کے کچھ لوگ وہ جہاز آئے اور یہاں پر کچھ گرا کر گئے جب، تو اس کے لیے کیسے جواب آیا۔ اس کے بعد ایران سے جب ایک حرکت ہوئی تو اس کا فوری طور پر کیسے جواب آیا، اور آج وہ دہشت گردوں کا جنہوں نے پاکستان کی سرزمین پر آ کر حملہ کیا، ان کے لیے ایک بڑا جواب آیا۔ تو جواب سب کے لیے بڑا کلیئر ہے کہ پاکستان کی سرزمین پر حملہ کرنے والوں کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ لیکن اسی ٹائم پر یہ بڑا سوال کھڑا ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو پاکستان کے اندر بیٹھ کر پاکستان کے مفادات کے خلاف کام کر رہے ہیں، جنہوں نے پاکستان کے اداروں پر حملہ کیا، 9 مئی کو حملہ کیا، ان کے خلاف، مطلب ظاہر ہے ہم بالکل نہیں چاہتے کہ کوئی ایئر فورس سے سٹرائک ہو اور کوئی شوٹ ایٹ سائٹ کا آرڈر ہو، کچھ اس طرح سے بالکل نہیں چاہتے ہم۔ ہماری تو ڈیمانڈ صرف اتنی سی تھی کہ جو بتایا گیا کہ یہ قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے، جو بتایا گیا کہ یہ پاکستان سے بغاوت ہوئی ہے، جو یہ بتایا گیا کہ پاکستان کی فوج کے خلاف سازش کی گئی ہے، جو نظر آیا، لوگ اٹیک کر رہے تھے، آگ لگا رہے تھے فوجی تنصیبات کو، شہداء کی یادگار کو،
عام عمارتوں کو، وہ جو ان سب کے خلاف کیا کارروائی ہوئی ہے؟ مطلب وہ یہ کوئی کلاسیفیکیشن ہے کہ دہشت گرد اگر باہر سے آ کر حملہ کرے گا تو اس کو سزا دی جائے گی، اور جو اندر سے حملہ کرے گا اس کو الیکشن جتا کر اور وزیر اعلیٰ اور وزیر بنا دیا جائے گا؟ تو یہ عجیب سی پالیسی ہے. اس پالیسی کا نقصان ہوگا، فائدہ نہیں ہوگا. اچھا اناؤنس کر دیں کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ان کی کوئی غلطی نہیں تھی، وہ بالکل کلیئر ہے، نارمل ہے، بات ختم ہو جائے، بات بتا دیں. ہمیں تو بار بار یہ بتایا جاتا ہے، تازہ ترین بھی جو کور کمانڈر کانفرنس کا اعلامیہ آیا اس میں بھی یہی بتایا گیا تھا کہ 9 مئی کے جو پلاننگ کرنے والے تھے، جو ایگزیکیوشن کرنے والے تھے، ان میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا، سب کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا. وہ شاید ابھی کٹہرا بن نہیں پا رہا ہے، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. بہرحال پاکستان نے ایک بڑی کارروائی کی ہے، بڑا کلیئر پیغام ہے، اور پیغام تو نواز شریف صاحب نے بھی دیا ہے. نواز شریف صاحب نے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ایک CM ہاؤس جو ہے لاہور میں، وہاں پر ایک اجلاس کی صدارت کی ہے. مریم نواز صاحبہ ساتھ بیٹھی ہیں اور نواز شریف صاحب، یہ دونوں اس کو ہیڈ کر رہے ہیں. اعلیٰ سطحی اجلاس ہے، باقی سب لوگ وہاں بیٹھے ہیں. ایک خاموش ویڈیو صوبائی وزیر ہیں پنجاب کی عظمہ بخاری صاحبہ، انہوں نے بھی شیئر کی ہے، اور اس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ تحریریں اور تجزیے دھرے کے دھرے رہ گئے، پیش خدمت ہے کنگ میکر میاں محمد نواز شریف. جی ہاں، ظاہر ہے وہ کنگ میکر ہی اب انہیں کہیں گے. انہوں نے اپنے بھائی کو وزیر اعظم پاکستان بنوا دیا ہے، انہوں نے اپنی بیٹی کو وزیر اعلیٰ پنجاب جو ملک کا سب سے بڑا صوبہ ہے اس کی وزیر اعلیٰ بنا دیا ہے. تو وہ کنگ میکر ہے فور شور. اچھا پیغام کن کے لیے ہے؟ پیغام ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے کراس لگا دیے تھے نا، کہ لو جی گئے، نواز شریف صاحب کا پاکستان کی سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ہمیشہ کے لیے آؤٹ ہو گئے. اور یہ ایک دفعہ کی بات نہیں ہے، یہ بار بار ہوتا رہا ہے، کم از کم 3 دفعہ ہو گیا. جب بھی انہیں آؤٹ کیا جاتا ہے اسی طرح سے کراس لگائے جاتے ہیں، لیکن وہ نواز شریف پھر واپس آ جاتا ہے. یہ پیغام ہے ان لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہیں، جو انڈرمائن کرتے ہیں سیاستدانوں کو. سیاستدانوں نے، وہ جو زرداری صاحب نے کہا تھا نا کہ تم 3 سال کے لیے آتے ہو، ہم ہمیشہ کے لیے آتے ہیں. مطلب کوئی جھگڑا نہیں ہے ان سے، 3 سال والے اپنا کام کر کے جائیں، بات ختم ہو گئی، ان سے کوئی جھگڑا تو نہیں ہے. لیکن جو سیاست کرنی ہے وہ سیاستدانوں نے کرنی ہے، کہ تمام تر کمپرومائزز کے باوجود حکومت اور سیاست تو سیاستدانوں نے ہی کرنی ہے. پیچھے جو مرضی کھیلتا رہے، جیسے مرضی ہو. کاش ہمارے سیاستدانوں کو سمجھ آ جائے اور وہ عوام کے سر پہ، عوام کے ووٹ کی طاقت کے ساتھ حکومت میں آئیں اور اسی کو اپنی طاقت سمجھیں. ورنہ تو پھر یہ نواز شریف صاحب پہ کراس لگانے والے ایک صاحب، کراس کی اطلاعات دینے والے ایک صاحب شیخ رشید صاحب بھی تھے، جنہوں نے آج اپنی ایک تصویر شیئر کی ہوئی ہے، بڑے خوبصورت، اسمارٹ سے، ہینڈسم سے، بڑا لش پش ہو کے نا سارا کچھ، اور بائیسیکل چلا رہے ہیں. شیخ رشید اسلام آباد میں بائیسیکل چلا رہا ہے. ٹھیک ہے آپ سائیکل چلائیں شیخ صاحب، لیکن وہ جو تھی نا تڑیاں گیٹ نمبر 4 کی، اور خود کو آرمی چیف سے بھی سینئر سمجھتے تھے، اور لوگوں کی تصویروں پہ کراس لگا رہے ہوتے تھے، ان کے ناموں پہ، ان کی تصویروں پہ، کہ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے پاکستان کی سیاست سے، پاکستان سے، سب چیزوں سے آؤٹ کرتے جا رہے تھے. وہ سب واپس آ گئے ہیں. شیخ صاحب اس گیٹ نمبر 4 کی کیا کہتے ہیں، ان کی ترجمانی کے دعوے دار جو تھے وہ وہاں سے فارغ ہو چکے ہیں، اور پاکستان کی سیاست سے بھی وہ فارغ ہوئے ہیں. سیاستدان وہیں پر ہیں. اور لیکن سیاستدانوں کو ایک اور اہم چیز پر بھی سوچنا ہوگا کہ وہ لوگ جو سیاست میں مداخلت کرتے تھے، یا جن پر سیاست میں مداخلت کا الزام ہے، جنہوں نے چلتے ہوئے سسٹم کو ڈی ریل کیا، جنہوں نے حکومتوں کو گرایا اور بنایا. اوپن وہ ہے نا، تو وہ صاحب کھڑے ہو کر جلسے میں کہہ رہے تھے، سابق ایک DG، کہ جناب ہم نے پھر فیصلہ کیا کہ ایک تیسری قوت لے کر آنی ہے. ظہیر الاسلام صاحب کی بات کر رہا ہوں. اور پھر وہ ہم لے آئے. تو اسی طرح فیض حمید صاحب کے بڑے چرچے تھے، اور وہ بڑے ہی طاقتور آدمی جب وہ پوسٹ پر تھے تب بھی تھے، آج بھی اتنے ہی طاقتور ہے. لیکن کچھ نہ کچھ تو تبدیلیاں آتی ہیں، اور اس میں یہ ہوا کہ ان کے بھائی کی گرفتاری. جی ہاں، نجف حمید، ان کے بھائی جو تحصیلدار رہے ہیں، سابق تحصیلدار تھے. تحصیلدار تو خیر بہت چھوٹی سی چیز ہے، فیض حمید کے ساتھ جو اٹیچ ہو گیا، اس نے تو پھر ایسا فیض پایا کہ وہ وزیر اعظم بھی بن گیا. تو تحصیلدار تو مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا، ان کے بھائی ہونے کے ناطے. ان کی کرپشن کے کیس میں ضمانت منسوخ ہوئی، ان کی گرفتاری کی خبر آئی، اور پھر ہلچل مچ گئی. وہ گرفتار ہو گئے ہیں، وہ فرار ہو گئے ہیں، انہیں چھوڑ دیا گیا ہے، وہ بھاگ گئے ہیں، وہ پھر گرفتار ہو گئے ہیں.
عجیب و غریب سی کہانیاں تھی، کیونکہ شاید یہ فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا کہ کیا کرنا ہے، کیا بتانا ہے۔ وہ تو پولیس والے ساتھ ہی لے کر گئے تھے، انہیں چکوال لے کر جا رہے تھے، لیکن پھر بھی باتیں بدلتی کہانیاں، یہ بار بار گرفتاری اور فرار اور پولیس کو چکمہ دے کر بھاگ گئے اور چلے گئے ہیں، کیونکہ ایک خیال یہ بھی تھا کہ شاید نکالنا پڑ جائے انہیں، کہیں چھوڑنا پڑ جائے تو پھر یہ بہانہ بن جائے کہ ٹھیک ہے وہ تو پہلے ہی بھاگ گئے تھے۔ تو یہ خبریں بھی چلی، پھر خبر آئی کہ ان کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ ہو گیا ہے۔ اچھا یہ تو عدالتی کارروائی تھی، ہو گئی، لیکن پھر خبر آئی کہ نہیں جناب ان کا جوڈیشل ہو گیا ہے، انہیں حوالات کی بجائے جیل بھیج دیا جائے گا، یعنی کوئی ان کا فزیکل ریمانڈ نہیں ہوگا، اور وہ جنرل فیض حمید کے بھائی ہیں۔ فیصلہ شہباز شریف صاحب نے اور آصف زرداری صاحب نے کرنا ہے کہ کیا جنرل فیض حمید اور ان کے بھائیوں کو ڈھیل ہی ملتی رہے گی، یا لوگوں کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کر کے تاریخ کے دھارے پہ جو خرابیاں ہیں ان کو درست کیا جائے گا۔ اور اگر وہ درست ہو جائیں گی تو پھر پاکستان ترقی کے راستے پر بھی چل سکتا ہے، وہ ترقی جس کا خواب میں اور آپ ہم سب دیکھتے ہیں۔ شکریہ۔